شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ محترم ناظرین، کھیرا کھایا کرو، سانس کی بیماری نہیں ہوگی۔ ذہنی دباؤ دل اور دماغ کو کمزور کرتا ہے اور غم پھیپھڑوں کو متاثر کرتا ہے۔ نمکین اور کھٹی لسی دل کو طاقت دیتی ہے۔ اگر مسلسل ہچکی آ رہی ہے تو لونگ منہ میں رکھ کر چوس لو۔ جن لوگوں کا پیٹ صاف نہیں رہتا وہ دودھ کے ساتھ سونڈ کا استعمال کریں۔ دل کو مضبوط کرنا ہے تو زیادہ سے زیادہ سیب کھاؤ۔ گنے کا رس پینے سے کالا یرقان نہیں ہوتا۔ ادرک سونگھنے سے دمہ دور ہو جاتا ہے۔ اگر منہ پک جائے تو کھیرے کی جاگ منہ میں لگا لو، منہ جلدی ٹھیک ہو جائے گا۔ تیل کا استعمال بالوں کو گرنے سے روکتا ہے۔ تربوز کھانے سے گردوں کی سوجن ختم ہو جاتی ہے۔ لونگ چبانے سے بدن کی سوجن کم ہوتی ہے۔ ناظرین، خشک آملہ 9 گرام پیس کر چھان کر سفوف بنائیں اور 1 گلاس گائے کے دودھ میں ملا لیں۔ ساتھ 3 چمچ شہد بھی ملا لیں۔ 1 ہفتہ استعمال کریں۔ اگر پلکوں پر روزانہ خالص زیتون لگایا جائے تو ان کے بال بے حد گھنے ہو جاتے ہیں اور بڑھ بھی جاتے ہیں۔ معمولی سی چیز ہے، تجربہ کر کے دیکھ لیں۔ مرغی کی چربی اور روغن بادام خالص ہم وزن ملا کر لگاتے رہنا پلکوں کو بڑا اور گھنا کر دیتا ہے۔ موٹاپے والے مریض افراد ہمیشہ گوشت، کھٹی چیزیں اور مٹھائی سے پرہیز کریں۔ چہرہ اور ہاتھوں پر نکھار لانا ہے تو دودھ میں ہلدی ڈال کر چہرے اور ہاتھوں پر مال لو۔ سیب کھانے سے دانت صاف ہو جاتے ہیں۔ نہار منہ سیب کھانے سے معدہ تندرست رہتا ہے۔ نہار منہ سیب کا جوس پینے سے دن بھر بھوک نہیں لگتی۔ آملہ 2 تولے رات بھر 1 کلو پانی میں بھگو دیں۔ صبح اس پانی کو چھان کر 3 تولے لیموں کا رس ڈال دیں اور اس پانی سے سر کو دھو لیں۔ سر خشک ہونے پر کوئی تیل لگا لیں۔ چند روز ہی عمل کرنے سے بال ریشم جیسے ہو جائیں گے، نرم اور چمکیلے نظر آئیں گے، کالے بھی ہوں گے اور مضبوط بھی ہو جائیں گے۔ ہائیڈروجن پر آکسائڈ میڈیکل سٹور سے مل جاتی ہے، بالکل پانی کی طرح ہوتی ہے۔ اسے بالوں میں اچھی طرح مال دو۔ جب یہ دوا بالوں میں خشک ہو جائے تو دوبارہ لگا دو۔ 1 دن میں بال کالے سونے کی تاروں کی طرح سنہری اور چمکدار ہو جائیں گے اور بہت مدت تک رنگت قائم رہے گی اور کسی قسم کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوگا۔ پلاسٹک کے برتن میں گرم کھانا مت ڈالو ورنہ یہ کھانا کھانے سے آپ کو کینسر ہو سکتا ہے۔ سونے سے قبل کشمش کھا لینے سے بدن کو طاقت ملتی ہے۔ اگر ہر وقت بھوک لگی رہتی ہے تو اپنے ساتھ کشمش رکھا کرو اور بھوک لگنے پر 3 دانے کھا لیا کرو۔ اگر خوشبودار یا عام تیل میں 1/4 حصہ گلیسرین ملا لیں اور بالوں میں لگائیں تو بال چمکیلے ہو جاتے ہیں۔ بالوں کو صابن سے اچھی طرح دھو کر خشک کر لیں اور خشک دوا ڈال کر 1 چینی کی پیالی میں ہائیڈروجن پر آکسائڈ اس قدر ملائیں کہ خشک دوا اچھی طرح سے حل ہو جائے اور مکسچر کی طرح لگانے کے قابل ہو جائے۔ اب آپ اسے بالوں میں لگا دیں، خشک ہونے پر دھو لیں اور کوئی مفید تیل لگائیں۔ شوگر کو ہمیشہ کے لیے کنٹرول کرنا ہے تو ادرک 100 گرام، سبز پودینہ 100 گرام، دیسی لہسن 100 گرام، اناردانہ 100 گرام، تمام اجزاء کو کوٹ کر بغیر نمک کے چٹنی کی طرح بنا لیں۔ طریقہ استعمال: تمام اجزاء کو 1 چائے والا چمچ 1 پاؤ دہی میں مکس کر کے دن میں 1 بار کھا لیں تو شوگر کا شرطیہ علاج ہے۔ صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کریں۔ جن افراد کو قبض کی پرابلم رہتی ہے ان کو چاہیے کہ سبزی میں ہری مرچ کا استعمال کریں، فوری قبض دور ہو جائے گی۔ بال وقت سے پہلے سفید ہونے سے بچانے ہیں تو رات کو سونے سے پہلے 1 گلاس دودھ پینے اور چند قطرے روغن بادام ملا کر پی لیں۔ روزانہ ایسا کرنے سے کچھ ہی عرصے میں بال سفید ہونا بند ہو جائیں گے اور سفید بال بھی اپنی رنگت سیاہی مائل کر لیں گے۔ گوشت جب بھی کھاؤ تو جوان جانور کا کھاؤ۔ بوڑھے جانور کا گوشت استعمال کرنے سے مردانہ طاقت میں کمی آتی ہے۔ کچی روٹی معدے میں زخم پیدا کرتی ہے۔ سونے سے قبل سرما لگا کر سونے سے دور کی نظر تیز ہو جاتی ہے۔ بدن کی الرجی میں بکری کا دودھ پیو، افاقہ ہوگا۔ بدن کی کسی جگہ سے سوجن نہ جائے تو لونگ کھانے سے بدن کی سوجن دور ہو جاتی ہے۔ ناظرین، نمک سے بھرپور غذا نہ صرف آپ کے بدن کو غبارے کی طرح پھیلاتی ہے بلکہ وہ آپ کی جلد کو بھی نقصان پہنچاتی ہے۔ بڑھاپا روکنے والی چند غذائیں: سبز چائے پئیں، زیتون کا تیل استعمال کریں اور انار کا جوس پئیں۔
मछली खाएं और बकरे का गोश्त खाया करें। पेट पर हाथ रखकर सोने से पेट से गैस और सीने से बलगम खारिज होती है। सीरी पाई पकाने के दौरान सफ़ेद ज़ीरा डाल दो, बदबू ख़त्म हो जाएगी। खाने के बाद नमक चाट लेने से हाजमा ठीक रहता है। बड़े जानवर की मीठ खाने से जिस्म में ताकत पैदा होती है। बेर खाओ, तुम्हारी नस्ल में बेटे कम नहीं होंगे। अपनी आंखों को बेहतर रखना है तो सोने से पहले पाँव पर तेल की मालिश करें। अगर उंगली पर कट लग जाए तो फटकरी का पाउडर इस्तेमाल करें। अगर आप चाहते हैं कि आपके पट्टे मजबूत रहें, याददाश्त और नज़र कभी भी कमज़ोर ना हो, आपके घुटने 100 साल तक साथ दें, गर्दन और पट्टे मजबूत और तबीयत में हर वक्त चुस्ती रहे तो 1 पाव बादाम, 1 चुटांक सौंफ, आधा पाव किशमिश, इन सब चीज़ों को साबुत मिक्स कर लें। ये मरकब हर वक्त अपनी जेब में रखें। दिन में वक्फे वक्फे से थोड़ी सी मकदार खाते रहें। पहले अपने बदन को इन चीज़ों का आदी बनाएं, फिर इसकी मकदार को बढ़ा दें। अगर मज़ीद से तंदुरुस्ती चाहते हैं तो इस सारे मरकब में सिर्फ 10 ग्राम कलवंजी मिला लें। इसका इस्तेमाल शुरू कर दें। चंद हफ्तों में अपनी सेहत और तंदुरुस्ती का कमाल देखेंगे। वो शुगर के मरीज़ हैं या फिर हाइपरटाइटिस के, पट्ठों का मसला हो या फिर कुव्वते खास की कमज़ोरी, सबके लिए नहायत सेहत अफजा टोटका है। अगर आपके बाल ज़्यादा गिरने लगे हैं तो नारियल का तेल इस्तेमाल करने से आपके बाल गिरना कुछ ही दिनों में बंद हो जाएंगे। नमकीन चीज़ों का बाकसरत इस्तेमाल करना बुनाई के लिए मुज़र साबित होता है। पालक कैंसर जैसी बीमारी से बचाती है। जो लोग वज़न में कमी करना चाहती हैं वो पालक का इस्तेमाल लाजमी किया करें। अगर आप अपने बदन को हमेशा चुस्त रखना चाहते हैं तो नाश्ते में एक अंडा ज़रूर खाया करें। खजूर दूध में पकाकर खाने से कुव्वते बाह में इजाफा होता है। अगर आपका सुबह का नाश्ता बेहतरीन होगा तो आपकी सेहत भी हमेशा ठीक रहेगी। नाज़रीन, बलगम को खारिज करने के लिए सर पर सरसों के तेल की मालिश करें। गर्मियों के दिनों में अगर बहुत ज़्यादा प्यास लगती है तो इस घोल को पानी में भिगोकर और ज़रा सी शक्कर मिलाकर ये पानी पी जाएं। प्यास जाती रहेगी। पट्ठों के दर्द और खिंचाव के लिए 1 चम्मच बादाम का तेल थोड़ा सा गर्म करके मुतासरा जगह पर मालिश करें तो आराम आ जाएगा। जो लोग सुस्त काहिल हों, जिन्हें ढीलेपन का मसला है, वो रात को नाक में तेल लगाकर सो जाया करें। अगर रात को नींद नहीं आ रही तो मुंह में छोटी इलायची रख लेने से नींद सुकून की आएगी। अगर सुनाई देने में मसला है तो जैतून के तेल का 1 कतरा नीम गर्म करके कान में डाल दो। चेहरे पर बुढ़ापा नजर आने लगे तो अनार का जूस पी लो और जैतून का तेल इस्तेमाल करो। ज़्यादा ठंडा पानी पीने से मैदा कमज़ोर होता है और जोड़ों में दर्द का मसला हो जाता है। मछली खाने से बाल लंबे, घने और मजबूत हो जाते हैं। अचार में तेज़ नमक शामिल कर दिया जाए तो अचार काफ़ी अरसा तक ख़राब नहीं होता। अगर किसी शय पर जंग लग जाए तो इस पर खट्टी दही लगाने से जंग उतर जाता है। सर के दर्द में पालक ना खाएं, इससे सर का दर्द और ज़्यादा बढ़ जाएगा। नाजरीन, शुगर के मरीज़ अपने पाँव की देखभाल करो। अपने पाँव को रोज़ाना धोएं और नाखून एहतियात से काटें। अपने पाँव का मुआयना करें, कोई ज़ख्म या खराश तो नहीं। नहार में भुनी हुई सौंफ खाने से पेट और वज़न दोनों कम हो जाते हैं। हफ्ते में 1 बार मछली खाने से वज़न में कमी करने में मदद मिलती है। हर खाने के बाद 1 इलायची खा लेने से खाना जल्दी हजम हो जाएगा और मुंह से बदबू नहीं आएगी। हल्दी खून को साफ करने वाला मसाला है। छोटे बच्चों को रोज़ाना केला खिला दिया करें, ये हड्डियों को मजबूत करता है। ज़्यादा बेवकूफ़ और ज़्यादा समझदार में कोई फ़र्क नहीं होता क्योंकि ये दोनों ही किसी की नहीं सुनते। मेडिकल रिसर्च के मुताबिक बालग होने के बाद जिन बच्चों की शादी नहीं होती, इनमें डिप्रेशन, स्ट्रेस, चेहरे पर दाने और नीर की कमी जैसी सूरत-हाल पैदा हो जाती है। बासी रोटी इस्तेमाल करने से कोई भी बीमारी जल्दी करीब नहीं आएगी। गंडेरियां चूसने से दांत मजबूत होते हैं। दूध सोडा हड्डियों को कमज़ोर कर दे। लींबू जिगर को साफ करने में मुफीद चीज़ है और रोज़ाना अदरक इस्तेमाल करने वाला इंसान कभी बीमारी का मुंह नहीं देखता। ठंडे पानी के बाद चाय मत पिएं। कच्ची हरी मिर्च बदन की चर्बी को पिघलाती है। नाजरीन, नीम गर्म पानी रात को कुछ घूंट पी कर सो जाएं, आपका मैदा हमेशा साफ रहेगा। जो लोग शाम के वक्त ज़्यादा खाना खाकर सोते हैं, इनका पेट बाहर निकल आता है। चाय पीने के बाद ठंडा पानी पीने से दांत काले पड़ जाते हैं।
حمل کی وجہ سے کمزوری محسوس ہو تو چھوٹی الائچی اور گڑ دودھ میں ڈال کر پی جائیں۔ نہار منہ مٹکی والے پانی میں نمک ڈال کر پینے سے پورا دن معدہ توانا ہوتا ہے اور سر کا درد بھی نہیں ہوگا۔ ہائی بلڈ پریشر کا خاتمہ کرنا ہے تو نہانے سے قبل 1 گلاس پانی کا پی لیا کریں۔ پیتے کی پتھری کی صورت میں سلاد کے پتوں کا رس پینے سے فائدہ ہوگا۔ جو لوگ چھوٹے چھوٹے مسئلوں میں بھی دوائیاں استعمال کرتے ہیں وہ بڑی بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ چہرے پر ملتانی مٹی لگانے سے جلد پرکشش اور جوان رہتی ہے۔ مٹی کے برتن میں کھانا کھانے سے شوگر کا مرض کنٹرول میں رہتا ہے۔ جس عورت کو تھکن کی وجہ سے ہاتھ اور پیروں میں درد رہتا ہے اس کو اپنے پاؤں کے تلووں کی مالش کرنی چاہیے۔ جو عورت موسم کے حساب سے کپڑوں کے رنگوں کا انتخاب کرتی ہے اس کے چہرے کی چمک برقرار رہتی ہے۔ تلوں کے تیل میں کریلے پکا کر کھانے سے شوگر کا مرض کنٹرول میں رہتا ہے۔ ہری چٹنی کا رنگ فریش رکھنا ہے تو بناتے وقت اس میں 1 چمچ لیموں اور تیل شامل کر دیں۔ 4 مگز کا تیل سر پر لگا لینے سے دماغ تیز ہوتا ہے اور نیند پرسکون آئے گی۔ بکری کا بچہ گھر میں لے آؤ، آپ کے گھر سے بلائیں ٹل جائیں گی۔ آنکھ میں دانہ نکل آئے تو ماش کی دال کا استعمال متواتر کریں، شفا ملے گی۔ اور اجوائن کا زیادہ استعمال جگر میں سوزش اور جلن پیدا کرتا ہے۔ روزانہ نہار منہ کھجور دودھ کے ساتھ کھا لیں، چہرہ بہت سالوں تک جوان رہے گا۔ جو انسان نرم دل ہوتے ہیں وہ زیادہ ہنستے ہیں اور کبھی جلدی بوڑھے نہیں ہوتے۔ جس عورت کی اولاد نہیں ہو رہی وہ مرغی کے انڈے کو پیاز کے ساتھ بھون کر زیتون کے تیل میں کھائے۔ کوکنگ آئل وہ استعمال کرو جو کبھی نہ جمے۔ دنیا کا سب سے بہترین تیل جو جمتا نہیں ہے وہ زیتون کا تیل ہے۔ سرسوں کا تیل بھی نہیں جمتا اور اگر جم جائے تو وہ سرسوں کا تیل نہیں ہے۔ رات کو پاؤں کی مالش کر کے سونے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ اگر آپ کو بلغم کی پرابلم ہے تو کبھی بھی سر میں ٹوٹی ہوئی کنگھی نہ پھیریں۔ کھانا کھانے سے قبل 1 گلاس پانی پی لینے سے کھانے میں موجود مسالے آپ کے معدے پر برا اثر نہیں ڈالتے۔ لیموں ایک قدرتی بلیچ ہے جو جراثیم کو دور کرتی ہے۔ ہمیشہ خوش رہا کریں کیونکہ جو آپ کو اداس دیکھنا چاہتے ہیں یہ ان کے لیے بہترین انتقام ہے۔ گھٹنے سوج جائیں یا گھٹنوں میں کمزوری محسوس ہو اور ٹانگیں سوج جاتی ہوں یا ٹانگوں میں درد رہتا ہو تو کلونجی پیس کر بادام پیس کر پھکی بنا لیں اور روزانہ دن میں 1 بار استعمال کریں اور صبح سویرے آدھا گھنٹہ پیدل چلیں۔ آپ کی ٹانگوں میں گھوڑے جیسی چال آ جائے گی اور درد بھی بھاگ جائے گا۔ روغن زیتون اور روغن ناریل 5 تولہ لے کر دھیمی آنچ پر رکھیں۔ جب باہیں مل جائیں تو آگ سے اتار کر ٹھنڈا کر لیں اور ان کو بالوں میں استعمال کریں۔ بال چمکدار ہو جائیں گے اور مضبوط بھی ہوں گے۔ بازاری تیل بالوں کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ بال عمر سے پہلے سفید ہو جاتے ہیں۔ یہ بازاری تیلوں سے بہت تیز ہوتے ہیں۔ اگر اچھی صحت چاہتے ہیں تو صبح ناشتے میں مگز، اخروٹ، پستے، بھنے ہوئے چنے، کشمش، بادام کھایا کرو۔ دوپہر کے وقت مسور کی دال، مچھلی، انڈے، پالک، کریلے، مٹر، بھنی ہوئی کلیجی، ٹماٹر اور سلاد کھایا کریں۔ سونے سے قبل نیم گرم پانی کے 3 گھونٹ پی جائیں تو ساری زندگی آپ کے معدے کے اندر سوزش نہیں ہوگی اور نہ ہی معدہ خراب ہونے کا خطرہ ہے۔ اگر وزن میں اضافہ ہو رہا ہے تو گرم دودھ میں ہلدی شامل کر کے پی لیا کریں۔ ہڈیوں پر گوشت چڑھانے کے لیے اور کمزور ہڈیوں کو طاقتور بنانے کے لیے کیلا فائدہ مند ہے۔ چھوٹے بچوں کو کیلا کھلاؤ، ہڈیاں اس سے مضبوط ہو جائیں گی۔ جن افراد کو معدے کی پرابلم رہتی ہے وہ انگور استعمال کریں۔ ہری مرچ کا استعمال زندگی بھر انسان کو کینسر نہیں ہونے دیتا۔ کھیرے کا روزانہ استعمال آپ کو کئی بیماریوں سے بچاتا ہے۔ جن لوگوں کی سانس پھول جاتی ہے وہ بیر کھائیں، ان کی یہ بیماری دور ہو جائے گی۔ اگر سونے سے پہلے ادرک کو چبا لیں تو آپ کو کبھی بھی ہارٹ اٹیک نہیں ہوگا۔ اپنے دماغ کو ہمیشہ تیز رکھنا چاہتے ہیں تو کبھی بھی پیٹ بھر کر کھانا نہ کھائیں۔ پیٹ میں گیس بھر گئی ہے تو کھانے والا سوڈا پانی میں ملا کر پیو، پیٹ کی گیس ختم ہو جائے گی۔ اگر گردوں کی بیماری کا مسئلہ ہے تو رات کے کھانے سے پہلے 21 کالی مرچوں کا کہوہ بنا کر پینے سے گردوں کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ جس گھر میں نیم کا درخت ہو اس گھر میں بیماریاں نہیں آتی۔ پیٹ کی گیس زیادہ نکل رہی ہے تو چاکلیٹ کھا لو، اس سے گیس نکلنا کم ہو جائے گی۔
मोटी औरत सुबह उठते ही नींबू और शक्कर का रस पानी में मिलाकर पी लिया करे तो इससे वो हमेशा दुबली पतली रहेगी। शक्कर की शरबत में सौंफ मिलाकर पीने से कब्ज दूर हो जाती है। ज़्यादा आम का जूस मत पिए, इससे यूरिक एसिड की बीमारी हो जाएगी। हल्दी जिगर को खराब होने से बचाती है। खट्टी चीज़ें बदन को दुबला करती हैं। अजवाइन इस्तेमाल करने वाला हमेशा जवान रहता है। खाने के बाद मसवाक कर लिया करो, आपको कभी भी बदहजमी नहीं होगी। 5 चीज़ें इंसान को जल्दी बूढ़ा कर देती हैं: नींद पूरी ना होना, वर्जिश ना करना, ज़्यादा मीठा खाना, अपनी आंखों का ख्याल ना रखना। चटनी में काला नमक मिलाने से ये काफ़ी दिन तक खराब नहीं होगी। सफ़ेद आटा कम खाओ, मैदे के मसाइल ज़्यादा इसी से होते हैं, बल्कि आंतों की बीमारियां भी बढ़ती हैं। मुसलसल परेशान रहने से आपके चेहरे पर झुर्रियां पड़ने लग जाती हैं, इसलिए डिप्रेशन को कंट्रोल करना सीखें ताकि आप तादेर जवान रह सकें। चीनी ज़्यादा खाने से मर्दाना कमज़ोरी होती है। लाल मिर्ची इस्तेमाल करने से कैंसर की बीमारी नहीं होती। बुढ़ापे में भी जवान रहना चाहते हैं तो गोश्त हमेशा जवान जानवर का खाओ। खुश्क खांसी की तकलीफ में खजूर, केला और मक्खन को मिलाकर खाना मुफीद है। ना जो लोग जवानी में रूटीन से दूध पीते हैं, इनको बड़ी उम्र में जाकर हड्डियों जोड़ों का दर्द नहीं होता और बुढ़ापा देर से आता है। ज़्यादा मुर्गी का गोश्त पेट को बढ़ाता है। अगर रोज़ाना थोड़ा सा लौंग खा लिया जाए तो 1 महीने में वज़न में कमी आएगी। नाज़रीन, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दुआओं में याद रखिएगा। शुक्रिया।